ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. درود. خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کا اس فرش عذاب آنا عبادت شمار ہو. جو بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب کرے، جو مقروض قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال نصیب کرے، جنہیں اولاد بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں خدا آسان کرے، جو دیگر مسائل سے دوچار ہیں خدا سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں فرش عذاب بچھی ہے خدا آزاداران سید الشہداء کی حفاظت کرے. در عباس سینٹر کے ساتھ تعاون کرنے والے مؤمنین کے مال و رزق میں خدا اضافہ فرمائے. در عباس کے والنٹیئرز کو خدا طول عمر عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کو خدا طول عمر عطا فرمائے، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جو عظیم بلڈنگ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے خدا اس کو صدقہ جاریہ میں شمار کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین انشاءاللہ انتظام رہے، اور تمام مومنین و مومنات ہیوسٹن کی کمیونٹی اس ادارے سے استفادہ کرے. جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے درہمے سخن قدمے خدا سب کو طول عمر عطا فرمائے. جو مومنین مجالس کو سپانسر کر رہے ہیں، دیگر ڈونیشنز کے ذریعے تعاون کر رہے ہیں خدا سب کے عطیات ڈونیشنز قبول و منظور فرمائے. آج کی مجلس کے سپانسر جناب عاصم زیدی صاحب کے مال و رزق میں خدا برکت عطا فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا کل سے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ شروع کے کچھ لمحے کچھ منٹس آپ کی خدمت میں بچوں کے لیے انگلش میں گزارشات پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وہی عنوان کی جو امامت و ولایت کے حوالے سے ہے اس پر گفتگو جاری و ساری رہتی ہے. انشاءاللہ آج بھی بالکل اسی طرح چند دقیقے شروع میں بچوں کے لیے انگریزی میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کے حوالے سے جاری و ساری رکھیں گے. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بلند تر صلوات. It's a human psyche that whenever you have threats or whenever you see that you are exposed to certain risks, you try to protect yourself. For example, if you think that something is coming into your eye, all of a sudden you lift your hand up and try to protect your eye. And whenever you see that something is coming towards you, you try to protect yourself. And see if you have all these masks, that's again a sign of
protection, because you know that there's a virus outside in the atmosphere. There's a virus and you do not want to get exposed. You are trying to protect yourself. That is the basic and simple rule of life, that whenever you see a risk out there that can harm you, whenever you see something that you can be exposed to it, or you see something that could be harmful and dangerous to you, you try to protect yourself. And that is a sign of wisdom. That's a sign of your intellect, that you are, mashallah, well informed, well aware, that you are trying to protect yourself. Now, let's see that if that is the only risk that we have, this COVID-19 thing that's out there right now, and everyone is protecting themselves, is that the only virus in the society that we need protection? Or are there more viruses that we need protection from? For example, this virus is going to attack your respiratory system, your breathing system, when you breathe. So this virus attacks that system, so that system is at high risk. Is that the only system that is at high risk and we need protection? Or is there any other system or more systems of our spirituality that are also exposed to all these viruses that are out there? For example, there's a virus of lie, there's a virus of backbiting, there's a virus of eating haram, there's a virus of seeing haram, there's a virus of listening haram, there's a virus of doing haram. Are these viruses out there in the society or no? They are, right? Do we need protection from those viruses or no? We do, right? So let me ask you a question, that how many of us are using mask? It could not be the mask that you're wearing for, the Corona-19 virus. But are we using those protection masks to be protected from the virus of lie? Are we using a mask to be protected from the virus of backbiting? Are we using the mask on our eyes so we do not see haram? Are we using the mask on our ears so we do not listen haram? Do we need those masks or don't? What do you say? We need those masks, right? We need those filters that those kind of viruses attack us. Let me ask you this one. Are those viruses there in the society or they do not exist? They do, right? How many times you go in the market and you see a lot of haram things? How many times you turn on your cell phone and you see a lot of haram viruses? Are those viruses, whatever you are looking at it, your cell phone, your tablet, your television, in your car, on your device, anywhere, whatever you're looking at it, is that affecting your mental system or not? Is that affecting your nervous system or not? Whatever you see, whatever you listen, whatever you look at it, whatever you do, that affects your body. That is the scientific rule, and Dr. Saab is sitting there. You can ask him later on. Anything that you are exposed to, whatever you eat, does that affect your body? For example, you eat something sweet, it raises your sugar level. For example, if you eat something extremely salty, your blood pressure goes up. You drink water, your body gets dehydrated. You do not drink water, your body is dehydrated. So whatever you consume, it directly affects your body, no matter what. Right? You eat protein food, your protein level goes up. You eat something rich in starch, whatever you consume, that affects your body no matter what, because that is the effect of that thing. Similarly, whatever you see, you think it's not going to affect you. Whatever you hear, you listen, you think it's not going to affect you. There's not going to be no effect. You are keep listening and listening and listening, and you think it's not affecting your system. You are keep looking at it something for a long time. You think it's not going to affect your eyes. It's not going to affect your brain. Me and Dr. Saab, we were discussing last night that you have everything has a memory. Your eyes got a memory. The memory is not related to your brain. The memory is not that your brain has a memory. Your eyes have a memory. A lot of things, whatever you have seen like a year before, your eyes still remember that because the eyes stored that image in it. Whatever you have heard, maybe a song, maybe a naat, maybe a qasida, maybe a speech,
some part of that, you still store that, the memory of your ear, that stores that whatever you have, maybe a part of that. So it's a scientific rule, and it's simple. It's so simple. It's not like something complicated. Whatever you see, whatever you hear, whatever you do, whatever you eat, it affects your body. You like it or you don't. So when we come to this point and we agree to that point that everything affects you, so now let me see that the virus that we are using these masks to be protected from, that virus affects the health system. The life is at risk because of that virus, and you are so conscious about it, you are so worried about it, you are trying to save your life from that virus, and you are using these masks. Is that the life only thing that we need to protect, or is there an iman also that we need the iman to be protected from something? To protect your life, to protect your lungs, you are using these masks. To protect your iman, let me ask you, how many of you are using the mask to protect your iman? If we are not, it means that our iman is at high risk. Our faith, our belief is at high risk. If we don't, you buy a computer, the first thing you do, you buy antivirus to protect it from the virus. You spend $300-400 for a computer, the first thing you install is antivirus, because you know that that virus is going to attack my computer and $300 is going to go waste. You don't want to waste that money. So if you need everything to be protected, your computer should be protected. You got a life insurance, your life should be protected. You got insurance for the home, your home should be protected. You got insurance for your car should be protected. How about iman? How many of you have insurance of your iman? Do we need protection for iman or we don't? We do need protection, right? You do not want your iman to be affected by all these viruses and all those external forces, that your iman gets attacked by all those evil forces. So we do need insurance, we do need protection, and we do need masks for those iman. So what are those masks that we can use to protect our iman? What kind of mask we can use to protect our faith? What kind of mask we can use to protect our soul? There should be a system, and those masks you are not going to buy from these stores outside, from the markets and malls. Those masks you are going to get from Farshe Aza in the Majlis of Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. If we are coming here, alhamdulillah, you are protected, you are insured, your soul is insured, your faith is insured. Alhamdulillah, you got insurance. And if we are not coming, we are not aware, we don't bring our children, we don't come ourselves, we don't bring our families, it means that we do not have insurance for our iman, and iman can be attacked at any time. And believe me, it is being attacked every single day. You can see outside, you can see in the society, you can listen to the media, you can read news, you can watch news, and you see that what is happening in the society out there every single day, actually every single moment, the iman, the faith, the souls are being attacked by all these external viruses. Haya is leaving from our communities, tolerance is leaving from the communities, respect is leaving from the communities. Everyone is hyper. You see so many problems, domestic issues, domestic violence, society problems. Everyone is, so hyper and ready to fight, and there's no tolerance, no patience. Why? Because the virus is attacking our iman and soul every single day, and we do not have protection. So brothers and sisters, there's a free insurance. The free insurance company is offering a free package for your iman to be insured. If you want your iman to be insured, all you got to do, come to Farshe Aza and your iman will be protected. Sallu ala Muhammad wa alayhi. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے پھر بآواز بلند درود بھیج دیا. ایک اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں, ایک تو ذرا ٹائم سے تشریف لے آیا کریں, چونکہ اس کی میں آپ کو اہمیت بتاؤں کہ ٹائم, وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے. چونکہ ہم جس امام کو مانتے ہیں
وہ امام زمانہ ہے، ہمارے وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے، ہمارے وقت کا امام ہے یہ نہیں. اور اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت کو اہمیت نہیں دیں گے، وقت کی قدردانی نہیں کریں گے، ہر چیز کو ایزی لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. جیسے ہمارا ایک کلچر ہے، چیزوں کو ایزی لیتے ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، کوئی بات نہیں. یہ کرتے کرتے یقین کریں اگر یہ سوچ ہمارے اندر ڈیویلپ ہوگی، ٹائم کا کوئی نہیں، 5 منٹ ادھر کیا یا ادھر کیا، یقین کریں جس دن ہم نے وقت کی قدر کرنا شروع کر دی، ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے، متمسک ہو جائیں گے. اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو قافلہ تو آگے چلا جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہاں، ایک چیز اپنا لیں. آپ کا ادنا سا خادم ہونے کے ذریعے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ 72 تھے جو شامل ہو گئے. کیا صرف 72 رہتے تھے مدینہ میں؟ کیا مکہ میں کوئی نہیں تھا؟ کیا کوفہ میں کوئی نہیں تھا؟ کیا وہ ایریا پورا جہاں سے سید الشہداء گزرے، وہ جو 14 منازل تھیں، وہ جو 28 رجب کو قافلہ چلا اور 2 محرم کو پہنچا، تقریباً 6 مہینے کا عرصہ جہاں جہاں سے گزرے، کیا کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے جو جا رہا ہے؟ یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا شامل ہو جاتے، لیکن چونکہ وقت کی قدر کرنے والے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی، لہٰذا پیچھے رہ گئے. اور جنہوں نے وقت کی قدر کی وہ صرف 72 تھے جو نواسے پیغمبر کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. لہٰذا سب سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ وقت کی قدر کرنا شروع کریں، ٹائم پر آئیں. ادارے سے بھی گزارش کروں گا پروگرام ٹائم سے شروع ہو، آپ سب آئیں گے تو پروگرام شروع ہوگا. آپ اگر مثلا دیر سے تشریف لائیں گے تو ظاہر پروگرام پھر اس حساب سے جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. لہٰذا یہ سب آپ کے تعاون سے ہے. اگر آپ ٹائم سے تشریف لائیں گے تو چیزیں بہتر ہو سکیں گی. ایک درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. یا علی سلامت، یا علی. اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں ہو، اور کل پھر گفتگو ذرا لمبی ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو تمام کیا جائے. آپ اگر پھر وہی گزارش ہے کہ وقت سے تشریف لائیں گے تو پروگرام بالکل وقت پر ختم ہوگا، 1 منٹ بھی آپ کا اوپر نہیں لیں گے. انشاءاللہ مختصر اور لمیٹڈ وقت کے اندر اپنی گزارشات کو آپ کی خدمات میں عرض کریں گے. چونکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہماری گفتگو امامت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو ایشو ہے، کہ جو اختلافی مسئلہ ہے، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ اس وقت جو ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے ہیں، بنیادی اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. جو 73 فرقے بن چکے ہیں، بنیادی اختلاف امامت پر ہے. اگر امامت کا اختلاف نہ ہو تو یقین کریں باقی چیزیں فروعی اختلافات ہیں. اصولی اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. باقی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کوئی بھی بنا سکتا ہے، قوم بنا سکتی ہے، شورا کے ذریعے بن سکتا ہے، نامزد ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نہ شورا بناتی ہے، نہ امام نامزد ہوتا ہے. امام اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، اللہ مقرر کرتا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے اس امام کا اعلان کرواتا ہے. اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو ایک باواز بلند درود بھیجیں. حیدری جیتے رہے محمد شاہ، جیتے رہے. خدا صحت سلامتی دے، تندرستی دے، طول عمر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان میں ہو، ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی اور دعوت ذوالعشیرہ پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اسلام کا سب سے پہلا، سب سے بڑا جلسہ کہ جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، وہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں منعقد ہوا. اور حضرت ابو طالب کے گھر کا انتخاب کرنا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب سب سے بڑے موحد تھے اور توحید پرست تھے. چونکہ کوئی کسی
مخالف پارٹی کے گھر میں اپنا جلسہ نہیں کرتا. تو حضرت ابو طالب کے گھر جلسہ کرنا. آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا کہ پہلے دن جلسہ ہوا, نیاز پہلے تقسیم ہو گئی, تقریر نہ کرنے دی گئی. ابو لہب کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں نہیں بولنے دوں گا, وہ چلا گیا. دوسرے دن حضور نے پھر کہا کہ پھر دعوت کرو. وہ 40 افراد پھر انہیں بلایا گیا اور 40 افراد کی پھر دعوت کی گئی, اور پھر اسی طرح نیاز پہلے اور مجلس بعد میں. ویسے نیاز پہلے ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, کم از کم لوگ ٹائم پر آ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ 40 کی 40 افراد ٹائم پر آ جاتے. بھئی ظاہر ہے کھانا ہوگا, نیاز ہوگی. نیاز کھائی. جب حضور کا خطاب کا وقت آیا, ابو لہب نے پھر شرارت کی, بات نہیں سنیں گے, نکل گئے. اب تیسرا دن آیا, اور تیسرے دن پھر وہ سازش اس کے ذہن میں یہ تھی ابو لہب کے کہ حضور جب تقریر کرنا چاہیں گے تو ہم انہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے. لیکن جب شیطان نے ادھر وحی کی, ادھر بھی حضرت ابو طالب کو پتا چل گیا کہ جو 2 دن سے یہ شرارت کر رہا ہے, تیسرے دن اس نے پھر شرارت سے بعد نہیں آنا, لہذا اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. حضرت ابو طالب بھی تیار تھے کہ کیا ہوگا. اب تیسرے دن پھر 40 لوگوں کو بلایا گیا, کھانا تقسیم ہوا. اب جب ابو لہب اٹھ کر جانے لگا تو حضرت ابو طالب جن کا ہاتھ دستہ تلوار پر تھا, حضرت ابو طالب نے تلوار نکالی چونکہ بھائی تھا, اور فوراً ڈانٹ کر کہا کہ اس کو یا احور, وہ چاہتا تھا کہ بولے, توہین رسالت میں وہ بولے اور بات نہ کرنے دے. حضرت ابو طالب نے فوراً تلوار پر, دستہ تلوار پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اس کو دیا آور. ایک جگہ پر لفظ حمار بھی استعمال ہوا جو کہ ایک جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے, مناسب نہیں کہ نام لیا جائے. اب جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ کس کی جرت ہے آج کہ تیسرے دن میرے سید و سردار کی بات سنے بغیر چلا جائے. اچھا اب دیکھیے, 2 جگہ پر 2 کام ہوئے ہیں. اب نتیجہ آپ خود نکالیے گا کہ کام کرنے والے کون تھے اور ان کاموں سے نقصان کتنا ہوا. ایک یہ کہ یہاں پر حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی اعلان نبوت کے وقت, کہ جو اسلام کا سب سے پہلا جلسہ تھا, اعلان نبوت کا آغاز کا دور تھا, حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. اور ایک حضور کا آخری وقت تھا جب حضور کو تحریر نہیں کرنے دی گئی. تو جس طرح تقریر نہ کرنے دینے والا خود شیطان کا وکیل تھا, جس پر شیطان کی وحی ہوتی تھی, جس نے تحریر نہ کرنے دیا وہ بھی اسی طرح شیطان کا وکیل تھا. جزاک اللہ, سلامت رہی. حضور نے جب کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم اور دوات لا دو اور مجھے وہ لکھنے دو کہ جس کے لکھنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, چاہیے تو یہ تھا کہ جو حضور مانگ رہے ہیں وہ حضور کو دے دیا جائے. کون تھا جس نے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے, ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت. اگر وہ تحریر لکھی جاتی تو آج مسئلہ امامت پر اختلاف نہ ہوتا, آج کوئی جھگڑا نہ ہوتا ہے مسئلہ امامت پر. پہلے جلسے میں تقریر نہیں کرنے دی گئی, حضور کے آخری لمحات میں تحریر نہیں کرنے دی گئی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے. حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں آج تو یہ بات نہیں ہوگی, اس کو دیا آور, خاموش ہو جا. اب حضرت ابو طالب کے 2 رویے تھے. ایک رویہ تو وہ تھا کہ جو دشمن خدا کے خلاف تھا, ابو لہب کے خلاف تھا, دشمن مصطفیٰ کے خلاف تھا. اسے تو ڈانٹ کر کہا کہ اس کو دیا آور, خاموش ہو جا, ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا. اور دوسرے انتہائی محبت بھرے لہجے میں, انتہائی پیار بھرے لہجے میں فرماتے ہیں قم یا سیدی و مولایا. اللہ اکبر, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اے میرے سید و سردار, ذرا کھڑے ہو جائیے اور وہ کہہ دیجئے جو آپ نے کہنا ہے. دیکھیں مومن کے یہ 2 رویے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور مومن کا حزن, اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے.
دل میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دل میں چاہے جتنا غم ہو چہرے سے مومن ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور جو بندے کے پاس جا کر شکایت کر رہے ہیں مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے, ختم ہو گئے, وہ کہاں؟ وہ مومن نہیں ہے. ایک بزرگ آیت اللہ کی جو زندگی کے آخری لمحات میں تھے, کسی نے انہیں نجف کی گلی میں دیکھا کہ انتہائی بزرگی کے عالم میں کسی تنور سے ایک روٹی لا رہے ہیں اور خود بڑی مشکل سے چل رہے ہیں. تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور آپ جو اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور آپ نے اتنی ساری زندگی دین پڑھایا, دین سکھایا, دین کی خدمت کی, اور اب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ایک روٹی کے لیے بھی آپ مجبور ہیں اور ایک روٹی کے لیے آپ اتنی زحمت اٹھاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں, فلاں شخص کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے, فلاں انسان کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ یہیں پر رہتا ہے, نجف اشرف میں رہتا ہے, بڑا امیر ہے, بڑا نیک ہے, اور وہ دین کے کام پر, دین کے نام پر بڑا خرچ کرتا ہے, اس کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا. یہ آپ جو ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں. اس بزرگ آیت اللہ کا جملہ سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر تیار ہیں تو بلند تر درود بھیج دیجیے. مشورہ دینے والے نے کیا کہا کہ فلاں صاحب ثروت ہے, کمیونٹی کا امیر آدمی ہے, نجف میں رہتا ہے, نیک ہے, ہر مومن کی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی مومن کی حاجت ہے, اس مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے, اس کے پاس چلے جائیں, آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. وہ آیت اللہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو, زندگی کا بیشتر حصہ تو گزر گیا, اب زندگی کی شام ہے, زندگی کا اکثر حصہ تو گزر گیا, جیسے گزرا تکلیف میں گزرا, آسائش میں گزرا, زندگی کا زیادہ تر حصہ تو گزر گیا, اب زندگی کی شام ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, خبر نہیں کب بلا لیا جائے, لہٰذا اب جس کا تم بتا رہے ہو کہ اس کے دروازے پر چلے جاؤ, اب خدا کی شکایت لے کر خدا کے بندے کے دروازے پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ساری زندگی خدا کھلاتا رہا, اب اگر آخر میں آ کر تھوڑا سا مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے, کچھ زحمت ہو گئی ہے, اب میں بندے کے دروازے پر چلا جاؤں اور خدا کی شکایت کروں کہ خدا نے مجھے دینا بند کر دیا ہے, لہٰذا تم مجھے دو. ساری زندگی تو خدا کھلاتا رہا, اب اگر وقت مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کی شکایت لے کر کسی بندے کے دروازے پر چلا جاؤں. تو بعض اوقات انسان شکایت بہت زیادہ کرتا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے کہ مومن کے دل میں غم ہوتا ہے, چہرے پر خوشی ہوتی ہے. مومن بندے سے شکایت نہیں کرتا, بندے کے سامنے مومن اپنا حال دل بیان نہیں کرتا, مر گئے, ختم ہو گئے. بعض افراد کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ چاہے جتنے اچھے حالات ہیں باوجود اس کے رو رہے ہیں, مر رہے ہیں, ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, کورونا نے مار دیا, ان امپلائمنٹ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ گیا, شکر خدا ادا کرے. 2-3 مہینے سے اگر محنت مشقت کرنی پڑ رہی ہے, تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے, تو پچھلے 50 سال بھی تو دیکھیں جو خدا کھلاتا رہا ہے. وہ 50 سال, 60 سال, 70 سال جو خدا کھلاتا رہا ہے, جو کورونا نہیں تھا, وہ بھی تو ایک وقت گزرا ہے نا. اگر 2-3 مہینے سے اگر کچھ سختی آ گئی ہے تو صبر بھی تو کرے نا. کتنا شکر کیا ہے پچھلے 60 سالوں میں. خدا نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں, 3 مہینے سے اگر تھوڑا سا وقت مشکل ہے تو صبر بھی تو کرنا چاہیے نا. تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ چہرے پر اطمینان ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, دل میں مومن کے غم ہوتا ہے. لہذا حضرت ابو طالب نے جب یہ کہا کہ اس کو دیا ہور, اے ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا, ایک رخ تو یہ ہے اور ایک رخ وہ ہے کہ ادھر سختی ہے, ادھر انتہائی پیار سے کہتے ہیں کم یا سیدی و مولایا اشد علی الکفار و رحماء بینہم. کافروں, مومن کی نشانی یہ ہے کافروں پر سخت ہیں, کافروں کو ڈانٹتے ہیں, کافروں سے جنگ کرتے ہیں, کافروں کے لیے لہجہ سخت ہے. وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, اور آپس میں رحم دلی سے پیش آتے ہیں. کیا ہم ایسے ہی ہیں؟ کہ ہمارے ہاں نظام الٹ تو نہیں کہ آپس میں تو سخت ہیں. مومنین کے آپس کے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جیسے کسی سے کوئی دوسرا مومن برداشت نہیں ہوتا, اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو ہنسی رکتی نہیں ہے. ہونا تو الٹ چاہیے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اشد علی الکفار, کفار پر سخت ہیں, ان کا لہجہ, ان کا رویہ کافروں کے لیے سخت ہے, خدا کے دشمنوں کے لیے سخت ہے.
वरुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। खुदा न करे कि निजाम उलट जाए। आज हमें भी खुदा के दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठा होना है। अगर आपस में लड़ गए तो खुदा के दुश्मनों का मुकाबला कौन करेगा? और आज बदकिस्मती से जहां देखें लड़ाई आपस में है। शिया शिया का दुश्मन हो चुका है, मोमिन मोमिन से लड़ाई कर रहा है, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, बहन बहन से। आपस की लड़ाइयों ने जितना नुकसान दिया है कौम को, मजहब को, मकतब को, इतना किसी ने नुकसान नहीं दिया। हजरत अबू तालिब का रवैया क्या था? अशिद्दु अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम। इधर तो रवैया सख्त, लेकिन इधर का कुम या सैयदी व मौला, या मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे मौला। हुजूर को मौला सबसे पहले किसने कहा? अल्लाह अकबर। हुजूर को सबसे पहले ऐलान नबुव्वत के दिन हुजूर को मौला कहने वाले हजरत अबू तालिब हैं। हजरत अबू तालिब ने सबसे पहले रहमतुल लिल आलमीन को मौला कहा है। अल्लाह के नबी को सबसे पहले मौला हजरत अबू तालिब ने कहा है। अब खुदा किसी का एहसान तो रखता नहीं है। खुदा ने कहा, अबू तालिब, तूने मेरे रसूल को पहले दिन, तबलीग के दिन, ऐलान रिसालत के दिन तूने मेरे रसूल को मौला कहा है। अब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं होता। तूने 40 काफिरों के दरमियान मेरे रसूल को मौला कहा है। मैं 1.25 लाख सहाबा के दरमियान तेरे बेटे का हाथ बुलंद करके कहूंगा, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। जीते रहे वली आबाद, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए आप। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए अबू तालिब, तूने 40 काफिरों में मेरे रसूल को मौला कहा। अब मैं 1.25 लाख के मजलिस में, 1.25 लाख के मजमे में तेरे बेटे को अपने रसूल के हाथों मौला, इसकी मौलाइयत का इकरार करवाऊंगा, मौलाइयत का ऐलान करवाऊंगा, चूंकि खुदा किसी का एहसान नहीं रखता। अब जब ऐलान हो गया, हुजूर ने तो ये कहा था ना कि अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन है कि जो इस नेक काम में मेरा साथ दे। युआज़िरुनु, बोझ उठाए, वजन उठाए, इसी से लफ्ज वजीर निकला है। और जो इस नेक काम में, ऐलान तबलीग में मेरा साथ देगा, वही मेरा भाई होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, और मेरे बाद मेरा जानशीन और मेरा खलीफा। कौन है? ओपन दावत थी। उन 40 में से कोई भी ये कह सकता था कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन तारीख ये कहती है कोई ना उठा, वही उठा जिसे उठना चाहिए था। अल्लाह। 10 साल का सिन है अमीरुल मोमिनीन का। अली इब्न अबी तालिब उठा, आना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपका साथ दूंगा। कहा, या अली आप बैठ जाएं, इनको भी तो मौका मिले ना। हो सकता है कल यही कहें कि हम तो उठना चाहते थे, अली सबसे पहले उठ गए, हमें मौका ही नहीं मिला। कहा, या अली आप बैठ जाएं। फिर हुजूर ने कहा, अय्युकुम, कौन है तुम में युआज़िरुनी, जो मेरा बोझ उठाए, मेरी मदद करे। अब हुजूर तो ये कह रहे हैं कि कौन है जो मेरी मदद करे। हुजूर तो मदद मांग रहे हैं और मदद अली ने की है। गोया खुद हुजूर या अली मदद कह रहे हैं। अगर या रसूल अल्लाह, खुद रसूल अल्लाह या अली मदद कहे तो कोई फतवा नहीं लगता। अगर अली के मानने वाले या अली मदद कहे तो बिदअत कैसे हो जाती है? तो अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो इस बोझ को बांटे। फिर खामोशी, कोई नहीं उठा। फिर या अली उठे, अना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये काम मैं करूंगा। और 10 साल की उम्र है, सिन देखिएगा, 10 साल का सिन है अमीरुल मोमिनीन का। जब हुजूर ने ये दावे और ऐलान रिसालत किया, मैं करूंगा, कहा या अली बैठ जाइए, एक मौका और, हो सकता है कोई उठ जाए, हो सकता है किसी को गैरत आ जाए। तीसरी दफा फिर हुजूर ने कहा, अय्युकुम, कौन है तुम में से युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, जो इस काम में मेरा साथ दे। कोई ना उठा। तीसरी मर्तबा फिर वही उठा जो हर मैदान में उठता रहा। हुजूर ने सिर्फ यहां नहीं कहा था कि कौन उठेगा, हर मैदान में कहा कौन उठेगा, कौन है, कौन है। कभी कहा मन लिहाजल कल्ब, जंगे खंदक में कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे।
हुजूर ने कहा रहमत लिल आलमीन कहते हैं मन लिहाजल कल्ब, ये कुत्ता जो अमर इब्न अब्द वुद आया था और रहमत लिल आलमीन के खेमे में उसने आकर नेजा गाड़ा था, हुजूर ने रहमत लिल आलमीन कहते हैं कि कौन है इसके लिए, कौन है उठे, कोई नहीं उठे। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े दावतें उड़ाने वाले, बड़े बड़े तेज गाम, कोई नहीं उठा। वही उठा जो हर मैदान में अली इब्न अबी तालिब, आना या रसूल अल्लाह, यहां भी वही उठा जो उठता था हर मैदान में, या रसूल अल्लाह मैं करूंगा। अब जब तीसरी मर्तबा हुजूर ने हुज्जत तमाम की और अली इब्न अबी तालिब उठे, अब यहां पर हुजूर ने यह ऐलान कर दिया कि या अली आज मैं गवाही देता हूं कि तूने मेरी गवाही दी है, ये कहते हुए कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह भी एक है, आप अल्लाह के रसूल हैं। ए अली तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब मैं ये कहता हूं कि अलीयुन वलीयुल्लाह। गोया ये दो जो चीजें आई हैं, अली इब्न अबी तालिब ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने क्या अलीयुन। अब जो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कयामत तक कहता रहेगा वो किसकी सुन्नत है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले उस दावत में किसने कहा? अली इब्न अबी तालिब ने। अब जो जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहेगा वो अली की सुन्नत पर अमल करेगा। और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद ये किसने कहा था कि अलीयुन वलीयुल्लाह, ये कोई और नहीं था, खुद मोहम्मद मुस्तफा थे। अब जो जो भी अलीयुन वलीयुल्लाह कहता रहेगा वो अली की सुन्नत नहीं, वो मुस्तफा की सुन्नत पे चलता रहेगा। तो हम जो अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं ये किसकी सुन्नत है? अलीयुन वलीयुल्लाह किसने कहा था? पैगंबर अकरम ने कहा था। ये तो अलीयुन वलीयुल्लाह कहना रसूल की सुन्नत है, और जो सुन्नत पर अमल करते हैं वो अहले सुन्नत होते हैं। तो हकीकी अहले सुन्नत कौन हुए? ये डॉक्टर तिजानी समावी ने किताब लिखी है ना कि शिया ही अहले सुन्नत हैं। डॉक्टर तिजानी समावी के जो एक तवील अरसा ट्यूनिस के एक तवील अरसा मकतब अहले सुन्नत पर रहे और उसके बाद अपनी तहकीक से शिया हुए, और उसके बाद जो उन्होंने किताबें लिखी हुक्म अज़ां और उनकी दीगर किताबें, उसमें से एक किताब उनकी ये कि शिया ही अहले सुन्नत हैं। और उस किताब में उन्होंने साबित किया है कि अहले सुन्नत वो होता है जो सुन्नत पर अमल करता है, जो कुरान के साथ सुन्नत को भी लेता है। जो ये कहे कि हमारे लिए किताब काफी है, वो कहां से अहले सुन्नत हुए? अहले सुन्नत तो वो हुआ ना जो सुन्नत पर अमल करता है। लिहाजा अलीयुन वलीयुल्लाह किसकी सुन्नत है? रहमतुल लिल आलमीन की। अली इब्न अबी तालिब ने वादा किया 10 साल की उम्र में, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, जब तक मैं रहूंगा मैं साथ दूंगा। जब मैं दुनिया से चला गया अल्लाह की तौहीद के लिए, आपकी नबुव्वत और रिसालत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मेरी औलाद हाजिर है। जब तक मैं हूं मैं आपका साथ दूंगा। और बात आगे आइंदा आने वाले दिनों में जारी रहेगी इंशाअल्लाह कि अली ने जो वादा किया वो निभाया कैसे। ये जबानी वादा नहीं था कि मैं साथ दूंगा, नहीं, अली ने कदम कदम पे निभाया ये वादा। और यही वसीयत अपनी औलाद को करके गए थे। हाँ, अपनी जान जाती है तो चली जाए, अल्लाह के दीन पर कोई हर्फ ना आने पाए। और फिर करबला वालों ने वही किया, अपनी जान जाने आफरीन की सुपुर्द कर दी। कौन है आज जरा अपने गरीबान में झांक कर देखें, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर, अपनी बहनों को लेकर मैदान में चले जाना बेयारो मददगार, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हुसैन इब्न अली थे और 72 का मुख्तसर सा काफिला लेकर मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। उधर से लश्कर पे लश्कर आ रहा है, अल्लाह अकबर। ये 72 हैं, उधर से लश्कर पे लश्कर आ रहा है, 1000 का लश्कर। फिर खबर आती है 500 सिपाही और आ गए, फिर खबर आती है 2000 का लश्कर और आ गया। करते करते 30,000 का लश्कर फौजी यजीद में जमा हो चुका है। और इधर कितने हैं? 72 हैं। जब ये खबर आती है ना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तक, भाई को बुलाती हैं, ए भाई हुसैन, मुझे ये पता चला है कि वहां पर
लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, ताजा दम दस्ते आ रहे हैं, पिसरे साद की फौज में इजाफा होता आ रहा है। ए भैया हुसैन, क्या आपकी मदद को भी कोई आ रहा है? अजीब सवाल था, बहन का ये पूछना था। गोया भाई का जिगर कट गया। कहा हाँ बहन, एक मेरा भी है आने वाला, एक मेरी मदद को भी आ रहा है। कहा भाई कौन है वो? कहा उसको मैं खत लिख के बुलाता हूं। कूफा वालों ने हजारों खत लिखे सैयद शुहदा को, लेकिन आका हुसैन ने सिर्फ एक खत लिखा। आप पहुंच गए हैं आजादारो। हुसैन ने फकत एक खत लिखा। बहन के पास बैठे हैं, खत लिखना शुरू किया। कहा बहन, एक मेरा भी सिपाही है, एक मेरा भी बचपन का दोस्त है, एक मेरा भी चाहने वाला है, एक मेरी भी मदद को आने वाला है। मैं उसे बुलाता हूँ, खत लिखता हूँ। कागज मंगवाया, खत लिखना शुरू किया और खत ऐसे लिखा, लंबा चौड़ा खत नहीं था। लिखते हैं मिन हुसैन इब्ने फातिमा। अल्लाह अकबर। ये नहीं लिखा मिन हुसैन इब्ने अली, नहीं, माँ का नाम लिखा मिन हुसैन इब्ने फातिमा इला रजुलिल फकी हबीब इब्ने मुजाहिर असदी। हुसैन इब्ने फातिमा की तरफ से एक रजुल फकीह की जानिब हबीब इब्ने मुजाहिर असदी। और नीचे लिखते हैं बाद अस्सलाम हबीब कद नज़्ज़लना फी करबला। हुसैन, ए हबीब, मैं हुसैन इब्ने अली तेरी तरफ लिख रहा हूं, हम करबला में पहुंच चुके हैं। और हबीब ये जान लो मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी आई है। और हबीब आ सकते हो, अल्फाज पे गौर रखिएगा, ये नहीं कहा कि हबीब आ जाओ। मेरा करीम इमाम कहते हैं हबीब आ सकते हो, असरे आशूर से पहले आना, असरे आशूर के बाद आओगे बहुत देर हो जाएगी। अज़ादारो इतना लिखना था। खत को खत्म किया। बीबी ज़ैनब ने पूछा भैया हुसैन खत लिख दिया? कहां बहन लिखा? भाई जरा बताओ तो सही क्या लिखा। मेरे आका ने खत पढ़ के सुनाया। कहा भाई हुसैन इसमें एक लफ्ज का इजाफा कर दे। कहा बहन बताओ क्या लिखूं? कहा भैया इसके नीचे लिख दे अल अजल, अल अजल। हबीब फातिमा की बेटी कहती है जल्दी करना, और जब ये खत मिल जाए हबीब फिर देर न करना। अलियो बतूल की बेटियों का कोई मदद करने वाला नहीं। अज़ादारो इधर से खत चला, उधर से हबीब बाजार में आते हैं। बाजार से दुकान से खिजाब लिया ताकि अपनी दाढ़ी को खिजाब करे। बाजार में मुस्लिम इब्ने औसिजा से मुलाकात होती है। दोनों अली के चाहने वाले हैं, दोनों हुसैन के मत वाले हैं। मुस्लिम पूछते हैं हबीब ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा खिजाब लिया है, दाढ़ी को खिजाब करूंगा। कहा मुस्लिम तुम बताओ कूफा के हालात कैसे हैं? मुस्लिम कहते हैं कूफा के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। नवासे रसूल के खिलाफ तलवारें तेज की जा रही है, तीर तलवारें नेज़े तेज किए जा रहे हैं। नवासे रसूल को घेर लिया गया। अज़ादारो हबीब का ये सुनना था, वो जो खिजाब लिया था ना वहीं गली में फेंक दिया। कहा अब तो मेरी दाढ़ी मेरी खून से रंगीन होगी, अब ये मेरा खून खिजाब करेगा। अज़ादारो हबीब रोते रोते अपने घर आते हैं। घर आकर बीवी खाना पेश करती है। हबीब है कि अजीब सोच में है, अजीब सोच में है। इतनी देर में दक्कुल बाब होता है, दरवाजे पे दस्तक होती है। हबीब दरवाजा खोलते हैं, एक शख्स खड़ा है। सलाम के बाद कहता है ना बरीदुल हुसैन, मैं तो हुसैन की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। ए हबीब ये खत है, गरीबे करबला ने करबला से तेरी तरफ भेजा है। हबीब ने खत लिया, आका के लिखे हुए खत को चूमा, आंखों से लगाया, खत को पढ़ा। क्या लिखा था? मेरे बचपन के साथी हबीब, तेरा बचपन का दोस्त करबला आ चुका है, अकेला नहीं आया, अपनी बहनों को लेके आया है। हबीब आ सकते हो तो आओ, लेकिन देखना असरे आशूर से पहले आना, बाद में आओगे देर हो चुकी होगी। अज़ादारो ये सुनना था। हबीब तड़प गया। बीवी ने खाना सामने रखा। हबीब है कि खाना नहीं खाता। बीवी पूछती है बताओ तो सही ये किसका खत आया है, और ये कैसा खत
ہے حبیب جس نے تجھے رلا دیا، اب بتائے تو کیا بتائے۔ حبیب نے سوچا ذرا بیوی کا امتحان تو لے لوں، بیوی کا ایمان کہاں ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست کا خط ہے۔ عزادارو یہیں روک کر ایک بات عرض کرتا چلوں، جانتے ہو یہ بچپن کی کیا دوستی تھی، یہ حسین و حبیب کی کیا دوستی تھی۔ یہ حبیب اتنا عاشق حسین تھا کہ مدینہ میں جب امام حسین چلتے تھے، حبیب امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتا، جہاں سے میرا آقا قدم اٹھاتا حبیب وہاں سے مٹی اٹھاتا، اپنی آنکھوں پہ اپنے سر پہ ڈالتا۔ یہ کام رسول اللہ نے دیکھ لیا، کہا میرا حسین کا اتنا عاشق ہے حبیب، اور میرے حسین سے اتنا پیار کرتا ہے حبیب۔ پھر حبیب جب بھی نظر آتے رحمت للعالمین حبیب کو اٹھا لیتے، اپنے سینے سے لگاتے۔ اور پھر ایک وقت حبیب نے دعوت کی تھی امام حسین کی، اور حبیب مکان کی چھت سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ پھر امام حسین کی دعا سے پھر حبیب دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ حبیب کو وہ سب یاد آ گیا، کہا میرا بچپن کا دوست اب مجھے کربلا بلا رہا ہے۔ اب بیوی کا امتحان لینا چاہا، کہا بتاؤ تم کیا کہتی ہو، جاؤں یا نہ جاؤں؟ عزادارو یہ سوال کرنا تھا۔ اب مومنہ تھی، تڑپ گئی، کہا حبیب تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ نواسے پیغمبر زینب ام کلثوم کو لے کر کربلا پہنچ چکا ہے، تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ حبیب یہ میرا دوپٹہ لے، دوپٹہ اپنے پاس رکھ، اپنی تلوار مجھے دے، اور میں جاتی ہوں نواسے پیغمبر کی مدد کروں گی۔ عزادارو اجرکم من اللہ، یہ سننا تھا، یقین ہو گیا، یقین ہو گیا، میری بیوی محبت حسین رکھتی ہے۔ عزادارو حبیب تیار ہو گیا، تیار ہو گیا۔ کوفہ کے حالات خراب ہیں، غلام کو بلایا، کہا دیکھو میرا گھوڑا لے کر فلاں مقام پہ پہنچ جاؤ، فلاں رات کی تاریکی میں میں آ جاؤں گا، اور پھر میں تجھ سے گھوڑا لے کر چلا جاؤں گا، تجھے بھی آزاد کر دوں گا۔ عزادارو غلام وہ گھوڑا لے کر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں حبیب نے کہا تھا۔ کوفہ میں چونکہ سپاہیوں کا پہرا تھا، حالات سخت ہو چکے تھے، حالات خراب ہو چکے تھے، حبیب کو پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی۔ اس مقام پر جہاں غلام گھوڑا لے کے کھڑا تھا، حبیب جب دیر سے پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ غلام اس گھوڑے سے کہہ رہا ہے، او میرے آقا حبیب کے گھوڑے دیکھو، ہو سکتا ہے میرا آقا نہ آئے، ہو سکتا ہے حبیب نہ آ سکے، لیکن تو گھبرانا نہیں، میں تجھ پہ سوار ہوں گا، نواسے پیغمبر کی مدد کرنے میں جاؤں گا۔ عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی، حبیب پہنچ گئے، یہ بات سنی، ماتم کیا، کہا فرزند زہرا تیری غربت اتنی زیادہ ہو گئی، اب غلام تیری مدد کو جائیں گے، اب غلام یہ کہتا ہے اور میں جا کے مدد کروں گا۔ عزادارو اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حبیب سوار ہوا، آپ کی زحمت تمام، آخری جملے، حبیب سوار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو تیز دوڑایا، اور پہنچتا ہے غیر معروف راستوں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے حبیب اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پر سید الشہداء اپنے بچپن کے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ سنو گے حبیب کا مقام کتنا ہے؟ آج بھی اگر آپ کربلا جائیں، خدا آپ کو زیارت کے لیے لے جائے، آج حبیب کی زیارت پہلے کی جاتی ہے، آج آپ نواسے پیغمبر کی قبر پہ بعد میں جاتے ہیں، پہلے حسین کے اس دوست کی زیارت پہلے ہوتی ہے، علیحدہ قبر ہے، آپ حبیب کو سلام کرتے ہیں، او حسین پہ جان قربان کرنے والے، او کوفہ سے حسین کی مدد کو پہنچنے والے، ہمارا سلام عقیدت ہو، حبیب ہماری جانیں تم پر نثار۔ عزادارو حبیب گھوڑا دوڑاتے ہوئے
ہوئے اس مقام پہ آتا ہے جہاں پر میرا امام اپنے بچپن کے ساتھی کے انتظار میں کھڑا ہے. حبیب آیا, امام حسین نے گلے سے لگایا, اور میرے بچپن کے ساتھی پہنچ گئے ہو. عزادارو, یہ خبر خیام کے اندر گئی کہ جس کو حسین نے خط لکھا تھا وہ آ گیا. بی بی زینب نے بی بی فضہ سے کہا, اماں فضہ جاؤ حبیب کو کہو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے. عزادارو فضہ آئی, کہا بھائی حبیب زینب کبریٰ تجھے سلام کہتی ہے. یہ سننا تھا, حبیب نے سر پیٹا. علی و بطول کی بیٹیاں, اتنی غربت, آج غلام پر سلام علی و بطول کی بیٹیاں کر رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام کالا بن ینقلبون. ماتم حسین. مومنین سے ماتمی حضرات سے التماس ہے کہ وہ صفحے آمادہ کر لیں. بہت شکریہ. سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیے پلیز. پھیل جائیں جتنا پھیل سکتے ہیں, بہت جگہ ہے. اور ہر ماتمی سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ ماسک جو ہے اسے مت اتاریں. عذرا ہے مولا. بہت شکریہ. یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 ماتم تو رہے گا 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 ماتم
रहेगा, मातम तो 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 रहेगा। अरमान है मजलूम की, मजलूम बहन का, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। अरमान है मजलूम की, मजलूम बहन का, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। महबूबे इलाही ने भी इस गम को मनाया, याकूब ने रो रो के पैगाम सुनाया, और नूह के नोहे ने दुनिया को बताया, कुरान भी खुद रैन पे खुल खुल के पुकारा, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। महबूबे इलाही ने भी इस गम को मनाया, याकूब ने रो रो के पैगाम सुनाया, और नूह के नोहे दुनिया को बताया, कुरान भी खुद दिल पे खुल खुल के पुकारा, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। शबीर का मातम हमें बचपन में सिखाया, साए में अलम के हमें परवान चढ़ाया, माँ बाप थे मौला को मौला ही बनाया, देकर यही लोरी हमें माओ ने है पाला, मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। शबीर का मातम हमें
बचपन में सिखाया, साए में अलम के हमें परवान चढ़ाया। माँ बाप थे मौलाई को मौलाई बनाया, देकर यही लोरी हमें माओ ने है पाला। मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। ये अश्कों से भीगी हुई मजलिस की फिजाएं कहती हैं ये आवाज के परचम की हवाएं। आती है सुनो मातमी सीनों से सदाएं, गूंजेगा सदा शान से दुनिया में ये नारा। मातम तो रहेगा, 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 मातम तो रहेगा। ये अश्कों से भीगी हुई मजलिस की फिजाएं कहती है ये आवाज के परचम की हवाएं। आती है सुनो मातमी सीनों से सदाएं, गूंजेगा सदा शान से दुनिया में ये नारा। मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा, मातम तो रहेगा। वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय 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 वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी। ऐसी बिछड़ी ना मिली पैर अली अकबर नू कदी, ऐसी बिछड़ी ना मिली पैर अली अकबर नू कदी। हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी। आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का, आजा परदेसिया वीरा मैं तेरे रावे का। जोड़ा शगना दा बनाया मैं वीरा तेरे लई, हाय वीरान खड़ा रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी, हाय वीरान खड़ा बिच रोवे बीमार खड़ी। आजा परदेसिया
دے سیا ویرا میں تیرے راوے کا جوڑا شگڑا نہ بنایا میں ویرا تیرے لئی آئے ویران کرا روے بیمار کھڑی 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 نال اصغر نو ملے آوے جے علما والا نال اصغر نو ملے آوے جے علما والا پھر میں جان نہ دیواں گھر ساری زندگی آئے ویران کرا روے بیمار کھڑی 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 نال اصغر نو ملے آوے جے علما والا نال اصغر نو ملے آوے جے علما والا پھر میں جان نہ دیواں گھر ساری زندگی آئے ویران کرا روے بیمار کھڑی آئے ویران روے بیمار کھڑی آئے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی آئے ویران گھراں وچ روے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راوے کھا آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راوے کھا جوڑا شگڑا نہ بنایا میں ویرا تیرے لئی محمد آل محمد صلی اللہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین سید المرسلین السلام علیکہ یا مولا یا علی بن ابی طالب امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا مولا یا حسن المجتبی سیدی شباب اہل الجنہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخرت منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالخصوص السلام عليك يا أخي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة السلام عليك يا زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهدان كربلاء بالخصوص السلام عليك يا حبيب ابن مظاهر ہانی ابن عروہ حر شہید الریاحی السلام علیکم جمیع ناصران کوفہ و شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس
السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسی الرضا راضی بالقدر والقضا روحی و جسمی لک الفدا جمیعا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب عصر والزمان مولا الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام انس والجان سیدی مولا یجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک جمیعا و رحمت اللہ وبرکاتہ مومنین و مومنات، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آپ کا فرش اعلیٰ تک آنا قبول فرمائے، آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ مومنین و مومنات، نیاز لے کے جائیے، نیاز بالکل گیٹ کے ساتھ ایگزٹ پہ موجود ہے، ہر گاڑی میں نیاز جو ہے وہ آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ بہت شکریہ، جاتے ہوئے نیاز جو ہے وہ کلیکٹ کرتے جائیں گیٹ پہ۔ مومنین، 6 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ 7 محرم الحرام کو مہندی جناب قاسم علیہ السلام کی، 8 محرم الحرام کو جناب ابوالفضل عباس کا شبیہ علم برآمد ہوگا۔ 9 محرم الحرام کو اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا۔ شبر عزاخانہ شب عاشور کھلا رہے گا، اعمال یہیں پہ مولانا کی اقتداء میں ادا کیے جائیں گے۔ صبح عاشور کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوگا، مختصر مجلس ہوگی، اور اس کے بعد 11 بجے مجلس شہادت سید الشہداء امام حسین برپا ہوگی۔ مولانا خطاب فرمائیں گے، اختتام مجلس پہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا۔ فاقہ شکنی کا یہی اہتمام ہوگا، اور پھر روز عاشور کا اختتام مجلس شام غریبہ پہ ہوگا، جس سے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ملک وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 11 اور 12 محرم الحرام کو بدستور مجالس اعضاء برپا ہوگی، اور انشاءاللہ مجالس جو ہیں وہ ایام ہائے اعضاء میں بھی جاری رہیں گی۔ تمام مومنین کا بہت شکریہ، حسب پروگرام شرکت فرمائے۔ مومنین سے التماس ہے کہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، جو اپنی فولڈنگ چیئر لانا چاہتے ہیں وہ اپنی فولڈنگ چیئر نکال کے بیٹھ سکتے ہیں۔ گاڑی میں مجلس سنی جا سکتی ہے، آن لائن سہولت موجود ہے، میرے پاس کے ویب سائٹ پہ آپ جا کے مجلس جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ جن احباب نے امام بارگاہ کی تعمیر کے فنڈ میں یا محرم کی نیاز کے سلسلے میں جو ہدیہ دینا چاہتے ہو، برادر مسعد علی شاہ صاحب اور برادر مسعود رضوی صاحب سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، والنٹیئرز کے انتہائی ممنون ہیں کہ وہ اپنا پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ والنٹیئر سے بالخصوص پارکنگ کے سلسلے میں والنٹیئر سے بھرپور تعاون فرمائیں۔ بہت شکریہ۔